قابیل اور حابیل کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت حوا علیہ السلام 40 مرتبہ حاملے سے ہوئیں، 39 بار 2 بچے ساتھ میں پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور 40ویں بار میں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی شریعت میں ساتھ میں پیدا ہونے والے بچے ہی بھائی بہن ہوتے تھے، اور دوسرے حمل سے ہوئے بچے کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، جو بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لبوہ تھا، جو کہ اقلیمہ کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل کی شادی لبوہ سے اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے طے ہوئی، مگر قابیل اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ اپنے ساتھ ہی پیدا ہوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ حرام تھا۔ جب قابیل نہ مانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی پیش کرنے کو کہا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اس وقت کا معمول یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو آسمان سے آگ آ کر وہ قربانی جلا دیتی تھی۔ دونوں نے قربانی پیش کی تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل اور زیادہ حسد میں بھر گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ زمین پر اب تک قتل جیسا سنگین جرم نہیں ہوا تھا، سو اسے قتل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن حابیل درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ابلیس نے قابیل کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو قتل کرنے کا معلوم ہوا اور اس نے بھی ویسا ہی کیا اور قابیل کو پتھر سے کچل کر مار دیا۔ اب مار تو دیا مگر لاش کا کیا کرتا؟ سو اس نے پشت پر اٹھائے 40 دنوں تک یوں ہی پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اپنی چونچ سے زمین کھود کر گاڑ دیا اور وہاں سے اڑ گیا۔ تو قابیل نے بھی ویسا ہی اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ حابیل کی قتل کی خبر سن کر حضرت آدم علیہ السلام اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ آپ 100 سال تک مسکرائے تک نہیں۔ تمام کائنات سوگوار تھی، پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روئے زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر چکا تھا اور دوسرا بیٹا مردہ ہو چکا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں ایک نور کی روشنی چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے شکل میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ آپ نے ان کا نام حضرت شیش علیہ السلام رکھا۔ نہایت نیک اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 150 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی حضورتہ بنت آدم سے ہوئی، جن سے آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ 500 سال تک زندہ رہیں اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہیں، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں۔ اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جس میں سے ایک طرف شیش علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابیل کی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد احکامائے خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے، تو دوسری طرف قابیل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ شیش علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر اور قابیل کی اولاد میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی۔ وقت اپنی منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ پہنچا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور اپنا وصیت نامہ لکھوایا۔ ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائی اور عہد و پیغام کے لیے دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی گئی تھی، اسے قابیل کی اولاد سے چھپا کر رکھنا۔ حکم دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا، اس لیے شیش علیہ السلام اور ان کی اولاد کو
जो अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफ़े नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते रहे और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहे और अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी का हुक्म देते रहे। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों को भी जमा कर लिया, जिसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा पूरा अमल भी किया। आप अपनी औलाद को बनु काबिल यानी काबिल की औलाद की तरफ जाने से रोकते रहे और इस बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते रहे। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुश को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और इसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबले अबी में कैस गार में दफन किया गया। उलमाए इकराम का कहना है कि तूफ़ान नूह के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकाल कर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। अनुश अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और उसमें कोई तब्दीली ना की। अनुश के यहाँ क़यान पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त अनुश की उम्र 90 साल की थी। इसके बाद अनुश 815 साल जिंदा रहे और अपनी औलाद को हक़ की तकलीक करते रहे। जब अनुश के वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने सारे मामलात अपने बेटे क़यान को सौंपे और उनको अपना जानशीन बनाया। इसी तरह क़यान के बेटे महलाइल इनके जानशीन बने। क़यान की उम्र 910 बरस की हुई। महलाइल के बेटे यरद के यहाँ खनुक यानी इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए।